ملک میں مہنگائی کا طوفان، ارکان پارلیمان بھی پریشان، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بل ایوان والا میں پیش کر دیا۔ نصیب بازئی، سجاد توری، یعقوب ناصر، دلاور خان، اشوک کمار اور شمیم آفریدی نے بل پیش کیا۔ حکومت کی مخالفت، فیصل جاوید نے کہا ارکان پرانی تنخواہ پر کام کریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی۔ ایوان نے چیئرمین، اسپیکر اور ارکان کی تنخواہیں بڑھانے کے بل مسترد کر دیے۔ لندن میں پاک سرزمین پارٹی برطانیہ کے دوسرے آفس کا افتتاح، پی ایس پی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری محمد رضا نے فیتا کاٹا۔ 2 سال ہو گئے حکومت میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، چیئرمین سید مصطفیٰ کمال کا ٹیلی فونک خطاب۔ برطانیہ بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے تیاریاں عروج پر۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریب، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت۔ جائیداد پر بااثر افراد کا قبضہ ختم کرانے کے لیے لندن کا اوورسیز پاکستانی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ہر ادارے میں گیا مگر تبدیلی سرکار کے آنے پر بھی انصاف نہ ملا۔ راولپنڈی کے غفران اشرف کی لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ متاع یوسف، پاکستان سے آ کر اسکاٹ لینڈ میں نام اور مقام بنانے والے محمد یوسف کی کہانی۔ گلاسگو میں معروف شاعرہ، گلوکارہ اور لکھاری شمشاد غنی کی تیسری کتاب کی تقریب رونمائی، مختلف شہروں سے نامور ادبی شخصیات کی شرکت۔ آئرلینڈ میں پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کرانے کی تیاریاں۔ پردیس میں دیش کے رنگ بکھیرنا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، کلچرل ٹیم کی ڈبلن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ضلع مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کا قیام وقت کی ضرورت ہے، جلد از جلد اعلان کیا جائے۔ ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی رہنما حاجی عباس مندور کی عمران خان سے اپیل، دبئی میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں پہلی اردو محفل کا انعقاد۔ مہمان خصوصی فخر الدین کیفی تھے۔ شعراء نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صفدر علی اور میں ہوں ثنا جاوید۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات سیدھے نہ ہو سکے۔ مذاکراتی کمیٹیوں سے جہانگیر ترین کو کارنر کرنے کے خلاف اتحادی جماعتوں نے کھلے الفاظ میں تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی مگر بات نہ بن پائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کر دیا کہ پہلے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی کمیٹی میں طے شدہ معاملات پر عمل درآمد کریں، پھر نئی کمیٹی سے بات ہوگی۔ اور تو اور ملاقات کے بعد مسلم لیگ کاف کا کوئی بھی رہنما شفقت محمود کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے باہر نہ آیا۔ شفقت محمود سے جب یہ سوال کیا گیا تو وہ بات کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ جہانگیر ترین کو ہٹانے کے بعد نئی حکومتی کمیٹی کے رکن شفقت محمود کی چودھری برادران سے پہلی ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ 92 نیوز وفاقی وزیر شفقت محمود کی مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شفقت محمود اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے درمیان ملاقات میں برف پگھل نہ سکی۔ شفقت محمود چودھری برادران کو نئی کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائل نہ کر سکے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ کاف کی قیادت نے نئی حکومتی کمیٹی کے رکن شفقت محمود سے اتحاد کے معاملات پر گفتگو سے گریز کیا۔ صحافیوں نے جب شفقت محمود سے سوال اٹھایا کہ آپ کے ساتھ چودھری برادران یا ان کا نمائندہ گفتگو کرنے کیوں نہیں آیا، تو اس پر شفقت محمود بات کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ اب ملاقات اتنی اچھی اور خوشگوار ماحول میں تھی تو آپ اکیلے کیوں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں؟ دوسری یہ کہ ملاقات جو کمیٹیوں کے درمیان ہوگی وہ اس کے لیے بھی آج کوئی ٹائم طے ہوا ہے؟ کب ہوگی، کس دن ہوگی؟ جی میں نے جیسے کہا کہ ملاقات کمیٹیز کی جو کہ کمیٹی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد کی، وہ اس میں چیمہ صاحب ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں،
اور سو وہ کمیٹیز کی آپس میں میٹنگ جلد ہوگی. میرا خیال ہے اگلے 3-4 دن میں 5 دن میں یہ میٹنگ ہو جائے گی. شفقت محمود نے دعویٰ کیا کہ ملاقات خوشگوار رہی، تحفظات دور کیے جائیں گے. صرف یہ کوئی کچھ لو اور کچھ دو کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا رشتہ ہے. ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ قائد چاہتی ہے، وہ ایک ہی ہے. یہ جو ہمارا ساتھ ہے، یہ ایک مضبوط ساتھ ہے، ایک پرماننٹ ساتھ ہے، اور یہ اب بھی رہے گا، یہ آئندہ بھی رہے گا. اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی دشواری ہوگی اس کو عبور کیا جائے گا. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف اپنے مطالبے پر ڈٹ گئی ہے. شفقت محمود پر واضح کر دیا گیا کہ پہلے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی کمیٹی میں طے شدہ معاملات پر عمل درآمد، پھر نئی کمیٹی سے بات ہوگی. نئے سرے سے دوبارہ اتحاد کے معاملات پر بات نہیں ہوگی. کاف لیگ کی قیادت نے کہا، جہانگیر ترین کی کمیٹی میں جو معاملات طے ہوئے پہلے اس پر عمل کیا جائے. آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں مہنگائی کی. مہنگائی کے طوفان سے ارکان پارلیمان بھی ہو گئے ہیں پریشان. اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بل ایوان بالا میں پیش کر دیا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے ارکان پارلیمان کی تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کر دی. ایوان بالا نے کثرت رائے سے بل مسترد کر دیا. مہنگائی سے ارکان پارلیمان بھی پریشان. تنخواہیں بڑھانے کے لیے نصیب بازئی، سجاد توری، یعقوب ناصر، دلاور خان، اشوک کمار اور شمیم آفریدی نے بل پیش کر دیا. نصیب بازئی نے کہا، تمام اداروں کے سربراہوں کی تنخواہیں 7 لاکھ سے زائد ہیں. بل کے ذریعے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی جو تنخواہ ہیں، سیلریز اور الاؤنسز ہے، پریویلیجز اور دیگر مراحت ہیں، وہ زیادہ کیا جائے اور بڑھایا جائے، اور اس کو بیچ بھی کی جائے، تو لہذا یہ ان کا حق بنتا ہے. بیرسٹر سیف اور عثمان کاکڑ نے تنخواہیں بڑھانے کے بل کی حمایت کی. یہ تنخواہ اس کا بہت ہی معمولی سا ایک حصہ ہے. میری رائے میں اس کے بڑھنے سے قومی خزانے پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا جتنا بوجھ باقی چیزوں کی وجہ سے، ڈرین ہونے کی وجہ سے پڑ رہا ہے. میجارٹی جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ بڑھیں. بعض لوگ جو ہیں اس پہ آپ بھی اس پہ سیاست کریں، دل میں خوش ہے کہ یہ بڑھ جائیں، تو لہذا چیئرمین صاحب یہ تنخواہیں بڑھانا چاہیے. اعظم سواتی نے کہا، تنخواہوں سے متعلق ظلم کا نظام ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے. جتنے بھی موور ہیں میرے لیے بڑے قابل قدر ہیں کہ ڈیبیٹ بالکل ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے کہ ایک سپیکر کو اور ایک چیئرمین کو آپ کیا تنخواہ دیتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی. فیصل جاوید نے کہا، ارکان پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں. راجہ ظفر الحق اور شری رحمان نے بھی تنخواہیں بڑھانے کی کھل کر مخالفت کر دی. ایک پسے ہوئے جو طبقہ ہے اس کی آمدنی نہیں بڑھ جاتی، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، تب تک ہم جو کہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ، ہمیں اپنی سیلری کو بالکل نہیں بڑھانا چاہیے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس وقت تک انتظار کریں گے، خواہ کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، جب تک کہ عام آدمی کی حالت نہیں بدلتی، اس وقت تک ہم کسی قسم کا کوئی نہ مطالبہ کرتے ہیں، نہ اس کی خواہش رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت مخالفت کرتی ہے. جب اکانومی سٹیبلائز ہو سکتی ہے، جب لوگوں کے پاس کچھ ہو سوچنے کو، دینے کو، تو پھر ہم یہ قدم سوچ سکتے ہیں. مشاہد اللہ خان نے کہا، زندگی کے نرخ بڑھ گئے اور موت سستی ہو گئی. تنخواہوں میں فرق کی پالیسی ختم ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں 4-5 چیزوں کو، گھی، چینی، آٹا، چاول، دال، اس طرح کی چیزوں پہ سبسڈی ملنی چاہیے. دنیا بھر میں ملتی ہیں کھانے پینے کی. ہم نے لے لی ہیں واپس، اس لیے کہ ہم نے خزانہ بھرنا ہے. ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائے. چیئرمین سینٹ کی اجازت سے بل پر رائے شماری کرائی گئی، تاہم اکثریت ارکان بل کے مخالف نکلے، جس پر بل مسترد کر دیا گیا. بل کے حق میں 16 اور مخالفت میں 29 ووٹ پڑے. وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ملائیشیا پہنچ گئے. وزیر خارجہ، وزیر منصوبہ بندی اور وزیر تجارت وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. ملیشین وزیر دفاع اور دیگر سینئر حکام نے وزیر اعظم عمران خان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا. ایئرپورٹ پر ہی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. مزید جانتے ہیں ملیشیا میں موجود نمائندہ 92 نیوز جاوید الرحمان سے. جاوید، عمران خان کی ملیشیا میں مصروفیات سے آگاہ کیجیے گا. جی، وزیر اعظم عمران خان اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر آج کولہمپور پہنچ گئے ہیں. ایئرپورٹ پر ملیشیا کے وزیر دفاع حاجی محمد سابو، ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا. وزیر اعظم عمران خان کو بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے
और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम के वक्त में वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद शामिल हैं। वजीर आजम और इमरान खान उनके वक्त के अरकान आज रात आराम करेंगे। कल सुबह वजीर आजम तुन डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पुत्रा जाया में वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और वहीं दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। इसी मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर आला सतही इजलास होगा, जिसकी सदारत पाकिस्तान की जानब से वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि मलेशिया की जानब से वज़ीर आज़म तुन डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद अहम मुलाकातें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया ने लंदन में अपने दूसरे ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह PSP पार्टी के मरकजी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रजा ने किया। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन सईद मुस्तफ़ा कमाल ने टेलीफोन पर खिताब किया। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी ने लंदन में अपने दूसरे ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब ईस्ट लंदन में मुनक्कद हुई, जिसमें PSP के तमाम ओहदेदारों के साथ साथ मेंबरान ने भी शिरकत की। पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के सदर अल्ताफ शाहिद, सीनियर नायब सदर मिर्जा फैसल महमूद, जनरल सेक्रेटरी अमीर फैसल अवान और रहील मसरूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाक सरजमीन पार्टी उन तमाम ओवरसीज को वेलकम करती है जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हमें खुशी है कि जिस मकसद के लिए मुस्तफा कमाल भाई और अनीस भाई 3 मार्च को जिस मिशन को लेकर चले थे, कराची को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए और पाकिस्तानी को बचाने के लिए, उस मिशन के अंदर हम एक और लाहे अमल और एक और चीज़ यहाँ से इंशाल्लाह उस जगह से शुरू हो रहे हैं जहाँ से यहाँ पर एक जड़ मौजूद है। उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए आज हमने यहाँ पे आज एक और ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। हम सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, हम सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम मुल्क को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं। ये तोड़ फोड़ की, बांटने की सियासत, तब्दीलियों की सियासत, रोटी कपड़े की सियासत से आगे ले जाकर हमारा नारा ये है कि हम आवाम तक उनके हुकूक पहुंचाना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी पाक सरजमीन पार्टी में जुड़ने के लिए मोहब्बत पाई जाती है। इसी वजह से हम लोग आज 2 फरवरी पाक सरजमीन पार्टी का लंदन ऑफिस खोल रहे हैं, जिसमें हम अपने तमाम उन पाकिस्तानी भाइयों को मौका दे रहे हैं जो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए कुछ कोशिश करना चाहते हैं कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें, पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का साथ दें। इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी, गुंडागर्दी ख़त्म होगी, वो ताकतें दफन होगी जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और इंशाअल्लाह ताला सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस अहमद कायम खानी ने जिस तरह पाकिस्तान बचाने का बेड़ा उठाया था, उसको सर करते हुए अपना पैगाम एक पाकिस्तानी तक पहुंचाकर पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ गेट टुगेदर और ऑफिस का इफ्तिताह, जिसमें मुस्तफ़ा भाई भी जो है थोड़ा सा टेलीफोन पे बात करेंगे। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने टेलीफोन पर ओहदेदारों और मेंबरान से खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, 2 साल हो गए हैं लेकिन कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। आई डोंट थिंक कि जी इस तरह से किसी रियासत को, किसी मुल्क को चलाया जा सकता है। लोगों का एतबार, एतमाद, इन्वेस्टर्स का एतबार, एतमाद और तमाम पाकिस्तानियों का एतबार और एतमाद इस मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा हुकूमतों से, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो, उससे उठ गया है। अवाम बेजार हो चुकी हैं और अवाम डेफिनेटली अब इस तब्दीली के नारे और जो रोटी कपड़ा मकान के नारे और मुहाजिर कार्ड के नारों से तंग आ गए हैं और वो जेन्युइनली किरदार वाले लोगों को इस मुल्क में का निज़ाम चलाते हुए देखना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म के दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं वो एक यूनियन काउंसिल नहीं चला सकते। तकरीब में नायब सदर जुबैदा खानिम, गुलाम नबी आमिर, लंदन के सदर रहील मसरूर, मोहम्मद नुमान, राफ और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनों ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बर्मिंघम में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की कामयाबियों को उजागर करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत करते हुए कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी।
برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں بلا شبہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جو اعلیٰ منصوبوں پر فائز ہو کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ برٹش پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کامیابی کو اجاگر اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے بینات المسلمین کے زیر اہتمام برمنگھم میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا مقصد نہ صرف پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کامیابیوں کا اعتراف بلکہ مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر لارڈ قربان حسین، لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد عظیم، کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، پیر سید لخت حسنین اور دیگر نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہمارا فخر ہیں اور انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو عالمی دنیا پر پذیرائی مل رہی ہے۔ ان کی تعریف ہم کتنے ہی سمے سے ان سے سن رہے ہیں، آج ہمیں موقع ملا کہ ان کو ان کے قریب آ کر ان سے ہاتھ ملانے کا اور ان کو اوارڈ دینے کا۔ بہت لولی ٹو سی یو ونس اگین۔ اللہ نے حکم دیا اور آج ہم جو سب بیٹھے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ بے شک ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان نان مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ مل کر بیٹھنا اور پیار کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اصل میں ہمارا سسٹم ہے۔ اور 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء تقریب کے انعقاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے برٹش پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے حوصلے مزید بلند ہوں گے۔ آج کے ایونٹ میں کشمیر کی سکسیس سٹوریز کو سیلیبریٹ کیا گیا، کشمیر کے جو کمیونٹی ہے یہاں اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ارد گرد ہمارے یہ جو دوست ساتھی بھائی بہنیں کھڑی ہیں وہ سب اس کامیاب کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ ہمیں اوپنلی ویری اوپن یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھی چیزیں جو ہماری اچیومنٹس ہیں ان کو یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ہماری کمیونٹی کے رول ماڈلز ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ مزید ہماری کمیونٹی جو ہے جو ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورک کر رہی ہے یو کے میں، اور پتہ لگا کہ قریب جو کشمیری پاکستانی یہاں ہیں ان کا بے شمار بہترین رول ہے یہاں۔ ایک بندے نو کسی نے ایک دن بھی رکھنا ہوئے نا کسی جگہ دے کہ وہ محسوس کرتا، اتنے بیچارے سارے بچے بڈھے اپنی ماواں بھیناں ساریاں تنگ ہوئی ہیں، رائٹ۔ یہ دیکھنا سننا ڈفرینٹ ہوتا جی تھوڑے اتنے بیتتی ہے پھر انسان کو پتہ لگتا۔ ہم یوم یکجہتی کشمیر کو ان لوگوں کو یاد کر کے منائیں گے جنہوں نے یو کے میں آ کے ایز اے اوورسیز کشمیریوں نے اسپیشلی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ 5 فروری کو سالیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں کشمیر کے لیے، ذرا اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹچ دیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو یہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں جنہوں نے ہائی پوسٹ پر اپنی اچیو کیا ہے، ہائی اچیورز کو ہم نے آج یہ پروگرام سارا ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ I was invited to this event by Samara ji. The way I met her was through the team of BOPA. They're sponsoring my visit across Asia. I'm actually going to be visiting Pakistan, so for me to come here and meet some very successful people who have represented Pakistan and South Asians so well, it's been a great honor for me, being the first South Asian Miss England. And I think it's a great start to our relationship, obviously, as a British entity who's representing South Asians. تبدیلی سرکار تو آئی مگر نہیں بدلے پرانے طور طریقے۔ لندن میں اوورسیز پاکستانی کی راولپنڈی میں جائیداد پر بااثر افراد کا قبضہ سامنے آیا ہے۔ انتظامیہ بے بس، کئی اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کچھ نہ ہوا۔ بے بسی کی تصویر بنے اوورسیز پاکستانی غفران اشرف سے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان نے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں اوورسیز پاکستانی غفران اشرف موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں ان کی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہے اور ظاہر ہے یہاں پر عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کی جائیداد کے اوپر راولپنڈی میں جو ہے وہ قبضہ ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ یہ جی تقریباً جو ہماری یہ بااجداد کی زمین ہے اور ہمارے وہ نام پہ ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی ہمیں چھٹی ملتی ہے، بینگ اوورسیز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ڈیز، آپ کو 15-20 دن ملتے ہیں جو آپ اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، اسی میں آپ ٹائم نکالنا ہوتا ہے آپ کو، اور پھر ظاہر ہے آپ کچہری میں جائیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، جو اسپیشلی جو پٹواری سسٹم ہے اٹس ویری کرپٹ ٹو بی آنیسٹ۔ آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں ہیلپ لینے کے لیے تو آپ کو ہمیشہ ٹال دیا جاتا ہے یا پھر آپ کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا۔
اور میں یہ کہوں گا کہ میں تو پھر تھوڑا سا اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے، مجھے کافی لوگ وہاں پہ جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ کام میرا نہیں ہو سکا۔ لیکن غفران بھائی، اس کے انہوں نے تو کافی زیادہ اوورسیز کے لیے ایک OPC بنائی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پہ درخواست دی؟ جی، میں نے جو یہ اوورسیز پاکستان کمیشن جو پورٹل ہے اس پہ میں نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے کمپلینٹ رجسٹر کرائی تھی، آئی تھنک نومبر میں کرائی تھی۔ اس میں جو اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز جو انہوں نے جو انٹروڈیوس کی ہے، لیکن پرابلم ہے وہ افیکٹو کتنی ہے مجھے اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ اٹس بین 3 months. All they have said, they have acknowledged it, they have accepted it, but اس میں کیا ایکشنز ہوئے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، there is no updates since November. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو ہم نے پورٹل بنایا ہے اگر یہ افیکٹو نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مطلب ہم اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں، یا آپ نے وہاں پر DCO سے یا پولیس افسران سے کسی سے بھی رابطہ کیا ہے؟ یا بالکل، پنڈی میں بھی ہم نے DC کی رپورٹ کی ہے، اور کوئی کہتا ہے جی یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ پٹواریوں کا معاملہ ہے، کوئی آپ کو مطلب جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، آپ کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں، اس کے باوجود میرے حق اور سچ کی وہ چیز ہے، اس کے باوجود میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ غفران اشرف صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی اس کمپلین کو بھی ضرور سنیں گے، اور آپ کے جو کنسرن ہے وہ ضرور آپ کو جواب ضرور دیں گے کہ آپ نے جو پورٹل کو رجسٹر کیا اس کا کیا بنا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، میں صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان عرصے دراز سے نہیں گئے، ان کی آباء و اجداد کی جو زمینیں ہیں، جب بھی وہ اپنی زمینوں کے لیے جاتے ہیں اور ان کو پاکستان کے متعلق کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مجھے تو پھر پاکستان کے معاملے میں کافی انفارمیشن ہے، اس کے باوجود میرا کام نہیں ہو پا رہا۔ تو جو لوگ بیچارے پاکستان میں جاتے ہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور ان کو اتنی امیدیں وابستہ ہیں گورنمنٹ سے کہ بھئی ان کے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن مایوس ہو کے بیچارے واپس آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اسکاٹ لینڈ کی مشہور شاعرہ، گلوکارہ اور مصنفہ شمشاد غنی کی تیسری کتاب متاع یوسف کی تقریب رونمائی مقامی ہال میں منعقد کی گئی، جس میں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی نامور ادبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات شاہد میر کی اس رپورٹ میں۔ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان سے محمد یوسف اسکاٹ لینڈ آ کر آباد ہوئے، دن رات انتھک محنت کی اور اپنی شاعری کے شوق کو بھی جاری رکھا۔ محمد یوسف کی بیوہ نے اپنے شوہر کی ساری داستان مصنفہ شمشاد غنی کو بتائی۔ مصنفہ نے مرحوم محمد یوسف پر کتاب متاع یوسف لکھ دی، جسے اسکاٹ لینڈ میں بہت سراہا جا رہا ہے۔ کتاب کی دوسری تقریب رونمائی کا اہتمام پاکستان اسکاٹش پریس کلب نے گلاسکو میں کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادب کے فروغ اور ترقی کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامز تسلسل کے ساتھ منعقد کروانے چاہیے۔ انہوں دی پرسنالٹی اس طرح سی کہ جدوں پتہ ملتا سی ان کا اخلاق اتنا سی کہ بس وہ پیار کرنے والے بندے سے، یعنی کہ وہ پیار ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے پہلے ہی جب میں نے پہلے یہ دیکھا تو میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ لیڈی جو ہے یہ فار جانے والی ہے، آپ کو یاد ہے نا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور بہتر سے بہتر مواقع مہار کرے۔ اسکاٹ لینڈ کی مشہور ادبی اور کاروباری شخصیات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شمشاد غنی نے ایک مرحوم شاعر کے متعلق کتاب لکھ کر اچھی روایت کی بنیاد رکھی ہے، اور سب کو پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بہت اچھا پروگرام ہوا اور کتاب کی رونمائی ہوئی، سب نے بہت عزت دی، پیار دیا، اور سب کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا۔ ڈوب جا کسی کی آنکھ میں محمود، بہت حسین سمندر ہے خودکشی کے لیے۔ شعر و شاعری انجوائے کی، یہاں پہ شمشاد بیگم نے اپنے گانے بھی گائے ہیں، اور جیسے یہ شاعر ہیں
इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है स्कॉटलैंड की ये पहली ऐसी तकरीब है जिसमें एक किसी का ख़ास जो है ना वो एक बंदे का रोल नहीं बल्कि सब ने मिल के जो है ना इनको दाद दी और इनके आइंदा मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी। आंटी रियाना की जो है सवाने याद थी और उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए पोइट्री जो थी उसको कंपाइल किया था, जिसको शमशाद गनी ने बहुत अच्छे अल्फाज में लिखा है कि पढ़ने से वाकई पता चलता है कि उनके एहसास जज्बात उन्होंने उसमें डाले हैं। हर इंसान में एक कहानी बसी हुई होती है, हर इंसान जो है वो जद्दोजहद करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है और इस तरह की कहानियां जब आती हैं तो अपनी चंद लोगों के लिए अपनी भूल जाता है इंसान और देखता है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या गुजरा है और कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से मिलता है। जितने लोगों की इनविटेशन थी उससे ज़्यादा लोगों की मकदार आ गई है यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा। ये शमशाद गनी की सारा क्रेडिट जाता है। ये शायरा भी हैं, मुसन्नफ़ा भी हैं, ये गुलकारा भी हैं, अदाकारा भी हैं और मल्टी टैलेंटेड। इनको देख के वाकई जो है ना एक दफ़ा एहसास होता है कि वाकई भरपूर खातून है। जिस तरह लोगों ने उसकी तारीफ़ की और जिस तरह देखा गया वो बहुत ही अच्छी थी। और मताई यूसुफ जो नहीं है, ये बाजी रियाना ने अपने खामद की मोहब्बत में आके जो ये लिखी है वो हमेशा सब औरतों के लिए ये मशअल राह होगी। क्यों हो तुम परेशान ए बंदे खालिक, ये परेशानियाँ भी हैं तोहफ़ा खालिक। ना उम्मीदी के बादल छटेंगे ए यूसुफ, हर मुश्किल में तेरे हमरा है खालिक। आंटी रियाना की शख्सियत जो है माशाल्लाह से इतनी शफीक शख्सियत की खातून है कि स्कॉटलैंड भर में जो तमाम लोग हैं वो उन्हें एक माँ का दर्जा देते हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है अपने मरहूम शौहर की याद में, तो उन्होंने हमारे उन लोगों का जिनका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था, जिनका तारुफ नहीं था, तो इस बुक के ज़रिए उन्होंने उन तमाम लोगों के साथ अपने हस्बैंड का तारुफ करवा दिया, उनके साथ उनकी मुलाकात करवा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि जो अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ इखलाक और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। आज ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम शमशाद गनी की तीसरी किताब की तकरीबन रोनुमाई मुनक़्क़द हुई, जिसमें स्कॉटलैंड की तकरीबन तमाम नामवर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया और रेहाना अख्तर की काविशों को भी सलाम पेश किया। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़ ग्लासगो स्कॉटलैंड। आयरलैंड में पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने और वहां बसने वाले पंजाबियों के लिए रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इवेंट का एहतमाम करने वाली टीम ने डबलिन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल मिर्जा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पंजाबी सकाफती प्रोग्राम्स के हवाले से तफसीलात बताएं। उन्होंने क्या कहा, देखिए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ डबलिन में जीके एंटरटेनमेंट की टीम के साथ, जो यहाँ पंजाबी जो तहजीब, यहाँ का पंजाबी जो कल्चर है उसे यहाँ आयरलैंड में प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि नेक्स्ट इनके पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। गुलशन, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा कि नेक्स्ट क्या प्रोग्राम आपके जहन में है? नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं अभी वो 19 अप्रैल कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं डबलिन में और मेरे हिसाब से दिस विल बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट सो फार कमिंग टू आयरलैंड। गुलशन, जिस तरह से आपके ये जो आर्टिस्ट आते हैं, आप ज़्यादा फोकस इंडियन कम्युनिटी पे करते हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी पे? कौन लोग हैं जो ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स में आते हैं और पंजाबी जो फंक्शंस हैं इन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि कल्चर और ज़ुबान तकरीबन सेम होने के कारण ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। भाई अगर हम किसी आर्टिस्ट को बुलाएं और वो दोनों कम्युनिटीज़ को सब एंटरटेन कर रहा हो तो उसके कारण ऑफ कोर्स प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज करने में उसकी सारी कॉस्ट को और सारा मद्देनज़र रखते हुए सारा चीज़ों को इट्स ऑलवेज़ गुड भाई दोनों कम्युनिटीज़ को एंटरटेन करने वाला आर्टिस्ट बुलाया जाए। गुलशन, अपनी जो पंजाबी कम्युनिटी है आयरलैंड में उसे मोबिलाइज़ करने के लिए आप क्या चीज़ें समझते हैं कि क्या लैक क्या है? क्यों हमारी जो कम्युनिटी है वो एक बड़ी तादाद में जैसे यूके में या बड़े कंट्रीज़ में वो इकट्ठा होते हैं, यहाँ वो क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहे?
सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे आर्टिस्ट को बुलाना डबलिन में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो उसके कारण बिजनेसेस को बहुत एक रोल प्ले करना चाहिए भी, उनको आगे आके इन इवेंट्स को मैक्सिमम माइलेज दें अपनी, भाई किस तरीके से ये सक्सेसफुल इवेंट्स हों ताकि जो बंदे डिमोरलाइज ना हो, उनको सपोर्ट मिले कम्युनिटी से, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और जितने ज़्यादा बंदे आगे, जैसे आज भी हमने सोचा देखा गया, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जितने भी बंदे आगे आएंगे तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड। जी नाज़रीन, गुलशन का कहना है कि यहाँ छोटे कंट्री में जो पंजाबी कल्चर है उसे प्रमोट करने में कुछ हर्डल्स हैं, और सबसे बड़ी हर्डल ये है कि जो हमारे जो पंजाबी सिंगर्स हैं या जो कलाम पढ़ने वाले लोग हैं उनकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इनका साथ दे और ये यहाँ पर अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट कर सकें और अपने जो पंजाबी लोग हैं उन्हें एक हेल्थी इंटरटेनमेंट दे सकें। जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक और एजाज, सयाहों के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से भी महफूज तरीन शहर करार। तफसीलात इस्लामाबाद से वलीद बिन मुश्ताक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद का एक और एजाज, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सयाहों के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से भी महफूज तरीन करार दे दिया गया। मारगला के दामन में वाक़ शहर इस्लामाबाद सयाहों के लिए महफूज शहरों की फहरिस्त में 74वें नंबर पर आ गया। इंटरनेशनल इंडेक्स इदारा नेम्बियो की रिपोर्ट दुनिया भर के 371 शहरों के सर्वे के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद दिल्ली, सिंगापुर, सिडनी, बर्लिन, मॉस्को, लंदन, पेरिस और शंघाई से भी महफूज तरीन शहर है। वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ गामजन है। IG इस्लामाबाद का वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट में वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज तरीन शहर का दर्जा देने पर इत्मीनान का कहते हैं इस्लामाबाद को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार ला रहे हैं। वलीद बिन मुश्ताक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।